پرانے خمیر کو نکال پھینکو، مسیح ہمارا فسا قربان ہوا ہے۔ آج کی ہماری پہلی تلاوت مقدس پالوس رسول کا پہلا خط کرنتھیوں کے نام، اس کا 5واں باب، پہلی آیت سے 8ویں آیت مقدسہ۔ اے بھائیو، اکثروں سے سنتے ہیں کہ تمہارے درمیان حرام کاری ہوتی ہے، اور ایسی حرام کاری جیسی غیر قوموں میں بھی نہیں ہوتی، یعنی کہ ایک آدمی اپنی باپ کی بیوی کو رکھتا ہے اور تم پھولتے ہو اور زیادہ تر غم نہیں کرتے، تاکہ جس نے یہ کام کیا وہ تم میں نکالا جائے۔ لیکن میں بدن کی نسبت غیر حاضر مگر روح کی نسبت حاضر ہو کر اسی طرح کے گویا حاضر ہوں۔ اس پر جس نے ایسا کیا یہ فتویٰ دے چکا ہوں کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے نام سے تم اور میری روح اکٹھے ہو کر ہمارے خداوند یسوع مسیح کی قدرت کے ساتھ ہم ایسے شخص کو جس کی ہلاکت کے لیے شیطان کے حوالے کرتے ہیں، تاکہ روح خداوند کے دن میں نجات پائے۔ تمہارے فخر کرنا خوب نہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ تھوڑا سا خمیر سارے گندے ہوئے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے؟ پرانے خمیر کو نکال پھینکو تاکہ تم تازہ گندا ہوا آٹا بنو۔ چنانچہ تم بے خمیر ہو، کیونکہ ہمارا بھی فسح یعنی مسیح قربان ہوا، پس آؤ ہم عید کریں، پرانے خمیر سے نہیں اور نہ بدی اور نہ شرارت کے خمیر سے، بلکہ صاف دلی اور سچائی کے بے خمیری روٹی سے۔ پاک کلام کو پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو۔ زبور 5 جماعتی جواب۔ اے خداوند، مجھے اپنی صداقت میں چلا۔ تو ایسا خدا نہیں جو شرارت سے خوش ہو، بدکار تیرے نزدیک رہ نہیں سکتا، اور نہ بے دین ہی تیرے حضور کھڑے ہوتے ہیں۔ تجھے تمام بد کرداروں سے نفرت ہے۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، مجھے اپنی صداقت میں چلا۔ تو ان سب کو جو جھوٹ بولتے ہیں ہلاک کرتا ہے۔ خونخوار اور دغا باز شخص سے خداوند کو سخت نفرت ہے۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، مجھے اپنی صداقت میں چلا۔ تیرے تمام پناہ گیر شادمانی کریں، وہ ابد تک خوشی سے للکاریں۔ تو ان کی نگہبانی کرے اور وہ تجھ میں شاد رہیں، جو تیرے نام کو عزیز رکھتے ہیں۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، مجھے اپنی صداقت میں چلا۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ چھٹا باب، چھٹی آیت سے 11ویں آیت تک۔ فقی اور فریسی اس کی طاق میں تھے کہ یسوع شاید سبت کے دن شفا بخشے گا۔ کسی سبت کو یوں ہوا کہ یسوع عبادت خانے میں داخل ہو کر تعلیم دینے لگا، اور وہاں ایک آدمی تھا جس کا دہنا ہاتھ سوکھا ہوا تھا۔ تب فقی اور فریسی اس کی طاق میں لگے کہ شاید وہ سبت کے دن شفا بخشے تو اس پر الزام لگائیں، مگر اس نے ان کے خیالات کو جانتے ہوئے اس آدمی سے جس کا ہاتھ سوکھا ہوا تھا کہا، اٹھ اور بیچ میں کھڑا ہو۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تب یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ سبت کے دن نیکی کرنا روا ہے یا بدی کرنا، جان کو بچانا یا ہلاک کرنا؟ اور ان سب پر نظر دوڑا کر اس آدمی سے کہا، اپنا ہاتھ بڑھا۔ اس نے بڑھایا اور اس کا ہاتھ درست ہو گیا۔ تب وہ سب دیوانگی سے بھر گئے اور آپس میں کہنے لگے کہ ہم
یسوع کے ساتھ کیا کریں؟ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔